العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. باب چل رہا ہے حرمت رضاعت، یعنی رضاعت کی بنیاد پر نکاح کے لیے ثابت ہونے والی حرمتیں. رضاعت کی بنیاد پر کون کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب سے سمجھا دیا نسب کی جو بنیادیں ہیں، نسب میں حرمت نکاح کی جو بنیادیں ہیں وہ رضاعت کے باب میں بھی حرمت میں معتبر ہیں سب کی سب، اور اس کی 7 شکلیں پچھلے سبق میں آپ کو بتلائی گئی. اب حدیثوں کا انطباق کرتے جائیے. بہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبۃ عن قتادۃ عن جابر بن زید عن ابن عباس. حدیث چل رہی ہے مسدد ابن مسرحد کی. یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، امام بخاری کی یہ استاذ ہے، اور پہنچ رہی ہے سند ابن عباس پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کہا گیا الا تزوج، الا تتزوج بھی پڑھا گیا ہے، الا تزوج بھی پڑھا گیا. آپ جانتے ہیں باب تفعول کی تا کبھی کبھی حذف کر دی جاتی. الا تتزوج ابنۃ حمزۃ قال انہا ابنۃ اخی من الرضاعۃ. پوچھا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ آپ حمزہ کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا، حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. رضائی بھائی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سویبہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اب ایک بات یہاں جاننے کی ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے والے کون تھے کہ آپ شادی کر لیجئے، کیوں نہیں کر لیتے حمزہ کی بیٹی سے؟ یہ بات کس نے کہی تھی؟ تو مسلم شریف کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی کہ حمزہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. اب کیا حضرت علی کو معلوم نہیں تھا؟ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جواب ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حضرت علی کو یہ مسئلہ نہ معلوم رہا ہو، یا یہ کہ حضرت علی کو یہ پتہ نہ رہا ہو کہ حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. چچا ہونا تو معلوم تھا، رضائی بھائی ہونا یہ تو سب کو معلوم ہوتا نہیں. تیسرا ایک احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ان کے ذہن میں رہی ہو کہ آپ کی خصوصیت ہے بہت ساری، تو ان خصوصیات میں یہ بھی ہو کہ آپ رضائی رشتے کے باوجود بھی شادی کر سکتے ہیں.
حضرت حمزہ کی جس بیٹی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ان کے نام کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا امامہ ہے، کسی نے سلمہ کہا، کسی نے عائشہ، کسی نے فاطمہ، مختلف نام بتلائے گئے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق پیش کر رہے ہیں۔ وقال بشر بن عمر حدثنا شعبہ سمعت قتادة سمعت جابر بن زید مثلہ۔ حدثنا شعبہ سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زید، اس میں پیچھے جو آیا تھا ان شعبہ، ان قتادہ، ان جابر، سب انا تھا، اور قتادہ ابن دعامہ کے بارے میں مدلس ہونے کا قول کیا گیا، اس لیے یہاں پر صیغہ تحدیث لا کر کے بتلا دیا کہ قتادہ کا سمع حضرت جابر سے ثابت ہے، گو کہ کہیں انہوں نے ان سے پیش کیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ بہی قال حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان زینب ابنت ابی سلمۃ اخبرت ان ام حبیبۃ ابنت ابی سفیان، ابنت پڑھیں گے یا بنت پڑھیں گے، اخبرتہا انہا قالت یا رسول اللہ انکح اختی بنت ابی سفیان، فقال او تحبین ذلك، فقلت نعم لست لك بمخلیۃ واحب من شارکنی فی خیر اختی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك لا يحل لي، قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قلت نعم، فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، قال عروة وسويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أوريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي سويبة۔ اس روایت کا حاصل آپ پہلے سمجھیں، پھر متعلقہ مسئلے کو بھی دیکھ لے گئے۔ ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بہن سے آپ شادی کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ تیری بہن تیری سوکن بنے، یعنی تو بھی رہے اور تیری بہن بھی رہے، اور دو بہنیں جب کسی ایک کے نکاح میں ہوں گی ایک دوسرے کی سوکن بنیں گے، کیا تجھ کو یہ پسند ہے؟ اور سوکنوں میں محبت کم ہو جایا کرتی ہے، اصل تو یہ کہنا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں پسند کرتی ہوں۔ دیکھیے انہوں نے کہا نعم مجھے پسند ہے، لست لک بمخلیۃ، مجھے پسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کئی اور بھی سوکنے ہیں، تو اگر میرے ساتھ میں میری بہن بھی میری سوکن بن جائے تو خیر کے مواقع میں وہ سب سے بہتر میرے لیے شریک ثابت ہوگی۔ ہاں اگر اسی ایک کا مسئلہ ہوتا تو میں شاید سوچتی۔ تو یوں کہا لست لک بمخلیہ، کوئی میں تنہا تو نہیں ہوں آپ کے لیے،
وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ، اور خیر میں میرے ساتھ جو شریک ہوں ان میں سب سے محبوب میری نگاہ میں میری بہن ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لا یحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حلال نہیں ہے۔ ام حبیبہ نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں جو ام سلمہ کے پیٹ سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سلمہ کی بیٹی یعنی ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ وہ اگر میری پرورش میں نہ ہوتی، میری ربیبہ نہ ہوتی، تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ عبارت پر غور کریں۔ ام حبیبہ کو جب جواب مل گیا کہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ دو بہنوں کا اجتماع جائز نہیں، تو کہتی ہے ام حبیبہ کہ ہم کو یہ پتہ چلا ہے، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی ام سلمہ جو لے کر کے آئی ہیں آپ کے پاس۔ قلت نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو ام سلمہ لے کے آئی اس بیٹی کی بات کر رہی؟ کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا لو انہا لم تکن ربیبتی، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی، میری گود میں پرورش یافتہ نہ ہوتی، تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھ کو دودھ پلایا اور ابو سلمہ کو سویبہ نے، فلا تعرضن یا فلا تعرضن علی بناتکن، تم لوگ اپنی اور بیٹیوں کو میرے اوپر اور اپنی بہنوں کو میرے اوپر پیش مت کرو۔ عروہ نے کہا وسویبہ، اب یہ عروہ ابن زبیر جو سند میں ہیں انہوں نے کہا وسویبہ مولات لأبی لہب، سویبہ کون تھی جنہوں نے دودھ پلایا ہے؟ ابو سلمہ کو۔ جب ابو سلمہ کو دودھ پلایا تو ابو سلمہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کی بیٹی یعنی رضائی بھتیجی ہو گئی۔ جی، سویبہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ابو لہب کی وہ لوڈی ہے، وہ بادی ہے جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا، پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو ان کے خاندان کے کسی فرد نے دیکھا بہت بری حالت میں، بشر حیبہ، حیبہ کہتے ہیں حالت کو، حاجت کو، پریشانی کو، تو سخت پریشانی کی حالت میں دیکھا تو ان سے کہا، پوچھا ماذا لقیت، ابو لہب کیا حال ہے تمہارا؟ خواب ہی میں، اور یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی لیے کہا بعض و اہل ہی۔ پوچھا ابو لہب سے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جب سے یہاں آنا ہوا یعنی مر کر آیا ہوں، کبھی اچھی حالت نہیں ملی، مگر اس سویبہ کو آزاد کرنے کی برکت سے کبھی کبھی مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے کان ابو لہب اعتقہا فارضعت، اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب نے پہلے سویبہ کو آزاد کیا، اس کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، لیکن سیرت کی کتابوں میں اس کے برعکس لکھا ہے۔ مثلا علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ ان کی آزادی
رضاعت سے پہلے تھی۔ البتہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ ان کا اعتاق رضا سے پہلے تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض کتابوں میں سیرت کے اس کے برعکس لکھ دیا ہے، جبکہ یہاں علامہ سہیلی نے صراحت کی ہے کہ آزادی پہلے تھی۔ اب باب سے اس کی مناسبت آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہوتی تب بھی یہ اتنی تو بات ہے کہ ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں اور ابو سلمہ کی بیٹی میری رضائی بھتیجی ہے، اس سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ سویبہ کے متعلق اختلاف ہے کہ سویبہ کو اسلام نصیب ہوا یا نہیں۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے سیرت کے مطالعے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت سویبہ نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تھی۔ تو اس خوشخبری کی وجہ سے ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اپنی انگلیوں کے اشارے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو انگوٹھا اور سبابہ کے بیچ میں خلا ہوتا ہے انگلیوں کا، اتنا سا پانی مجھے مل جایا کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں نے ایک اچھے اور سب سے اچھے انسان کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور اسی سویبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دودھ پلایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویبہ کا دودھ پینا اس وقت تھا جب ابھی آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہیں گئے تھے۔ تو اب آج کی گفتگو سے آپ کے سامنے اتنی بات آئی کہ سویبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، حمزہ کو بھی پلایا، ابو سلمہ کو بھی پلایا، جس کی وجہ سے یہ تینوں آپس میں رضائی بھائی ہو گئے۔ تو حمزہ کی بیٹی سے شادی نہ کرنے کی بھی وہی وجہ، اور ابو سلمہ کی بیٹی سے بھی شادی نہ کرنے کی وہی وجہ۔ تو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ جو رشتے نسب کی بنیاد پر حرام، وہ رشتے دودھ کی بنیاد پر بھی حرام، اور یہ رضاعت کی بنیاد پر بھتیجی بنتی ہے اور نسب کی بھتیجی حرام ہے، لہذا یہ رضائی بھتیجیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہیں۔ درمیان میں بات اٹھی کہ سویبہ کو اسلام ملا یا نہیں۔ حافظ ابن مندہ نے صحابہ میں ان کا تذکرہ کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی الاصابہ میں ان کا تذکرہ صحابہ میں کیا ہے۔ اتنی بات تو منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی جب کوئی مکہ آتا تھا تو ہدایہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو اور آج کا یہ درس مکمل ہوا، جس کا حاصل یہ تھا کہ رضاعت کے سارے وہ رشتے حرام ہیں جو رشتے کی نسب کی بنیاد پر حرام ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.